من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا الی الحوض صلو علی محمد وعلی محمد۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے، ارشاد پیغمبر، وہ پیغمبر جو خاتم الانبیاء ہے، وہ نبی کہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ نبی جو اپنی خواہش نفسانی سے کلام ہی نہیں کرتا ہے، جس کے لیے قرآن نے وما ينطق عن الهوى ان ہوا وحی یوحیٰ کی سند دی ہے۔ جب اس کی زبان پر کچھ آتا ہے، یا تو وہ قرآن ہوتا ہے یا حدیث ہوتی ہے۔ اس نبی نے جانے سے پہلے اپنی امت کو خطاب کر کے یہ پیغام دیا ہے، یہ میسج دیا ہے، یا یوں کہا جائے کہ یہ وصیت کی ہے کہ انی تارکن، میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں ثقلین، دو وزنی چیزیں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، وَعِطْرَتِي اہل بیتی، دوسرے میرے عطرت جو اہل بیت ہیں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جو بھی ان دونوں سے متمسک رہے گا وہ میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ إِلَيَّ الْحَوْض، اور دیکھو قرآن میں اور اہل بیت میں کبھی بھی جدائی نہیں ہوگی۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ رہے گا، اہل بیت قرآن کے ساتھ رہیں گے۔ قرآن میں اللہ نے اہل بیت کا تعارف کرایا، آئے تطہیر کے ذریعے سے، کبھی آئے مباہلہ کے ذریعے سے، کبھی آئے مودت کے ذریعے سے، کبھی سورہ کوثر کے ذریعے سے، کبھی آئے مبین کے ذریعے سے، کبھی آئے بلغ کے ذریعے سے، کبھی آئے تکمیل کے ذریعے سے۔ یہ قرآن اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے، اہل بیت کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے سورہ دہر کا ذکر کیا، عمل اہل بیت کر رہے تھے، تعریف خداوند عالم کر رہا تھا، اور جب وہ تعریف کرتا ہے اور اپنا کلام نازل کرتا ہے پیغمبر پہ تو وہ قرآن بن جاتا ہے، اور جب قرآن میں آ جاتا ہے تو پھر قرآن قیامت تک کے لیے ریکارڈ ہو جاتا ہے، اسے کوئی نکال نہیں سکتا، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ جب تک قرآن ہے اس وقت تک اہل بیت کے فضائل بیان ہوتے رہیں گے۔
چاہے وہ کتنا بڑا دشمن آل محمد کیوں نہ ہو، چاہے جتنا بڑا وہ نازبی کیوں نہ ہو، اگر قرآن کو مانے گا تو اہل بیت کے فضائل خود بخود بیان ہوں گے، اس لیے کہ فضائل آل محمد جزو قرآن ہیں، قرآن سے ہٹائے نہیں جا سکتے۔ آپ اپنی کتابوں سے فضائل ہٹا دیں، ذکر علی ہٹا دیں، ذکر آل محمد ہٹا دیں، نقلی حدیثیں لے آئیں، اور ہوا بھی جو اہل بیت کے فضائل رسول نے بیان کیے تھے اس کے مد مقابل دوسروں کے فضیلت میں حدیثیں بیان کی گئیں، باقاعدہ خزانے کا منہ کھلا ہوا تھا، جو حدیث کہہ کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ غیروں کے لیے حدیثیں گڑھوائی جا رہی تھیں اور اہل بیت کے فضائل پر پابندی لگی ہوئی تھی کہ کوئی فضائل آل محمد بیان نہ کرے، اسے سولی دے دی جائے گی، اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے شہر بدر کر دیا جائے گا۔ لیکن میں نے کہا کہ اللہ نے جب فضائل آل محمد اپنی کتاب میں بیان کر دیے، جو قرآن پڑھے گا فضائل آل محمد اس کی زبان پر آئیں گے۔ سورہ دہر پوری آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہے سورہ، میں نے کل تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی۔ آپ بعض آیتوں کو میں نے نہیں بیان کیا تھا، وقت ہو چکا تھا اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے اختصار کرنا پڑتا ہے، اور ان مجالس میں تفصیل کے بعد بھی تفصیل رہ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن کے اس سورے کے ذریعے سے جنت اہل بیت کے نام کر دی۔ قرآن یہ آواز دے رہا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے آل محمد تم تو چاہتے ہی نہیں ہو سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ بھی اسی سورے کی آیت، اسی سورے میں اللہ آل محمد کا شکریہ ادا کر رہا ہے، یہ بھی سورہ دہر میں۔ تو سورہ دہر کی ہر آیت فضائل اہل بیت میں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کسی کے عمل کو رائگاں نہیں کرتا۔ اس عمل میں اگر 4 معصوم تھے تو ایک غیر معصومہ تھی، اللہ نے اس کے عمل کو رائگاں نہیں کیا۔ پورے سورہ دہر کی 30 آیتوں میں مولا علی کا نام نہیں آیا، شہزادی فاطمہ کا نام نہیں آیا، حسن حسین علیہ السلام کے نام نہیں آئے، بس اتنا ہی کہا کہ کچھ لوگ اللہ کے بندوں میں سے جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اور اللہ کی محبت میں مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ نے کہا کہ تم تو چاہتے ہی نہیں ہو سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ لیکن آپ پورے قرآن میں، پورے اس سورے میں دیکھیں 3 جگہ فضہ فضہ فضہ، ایک کنیز غیر معصومہ، ان کے گھر کی خادمہ ان کے ساتھ عمل میں شریک تھی، تو اللہ نے اسے فراموش نہیں کیا،
اس کا ذکر قرآن میں کر کے بتا دیا کہ دیکھو جو آل محمد سے متمسک ہو جاتے ہیں ہم اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیتے ہیں اور کنایتن ہی صحیح اس کا نام بھی لے لیتے ہیں۔ صلوات محمد والے تین دن اگر آل محمد نے روزے رکھے تھے، نذر کو پورا کیا تھا، تو ان آل محمد کے ساتھ گھر کی کنیز فضہ بھی شامل تھی۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنا عمل ان کی طرح کیسے کر سکتے ہیں، وہ نمونے عمل تھے ہمارے لیے کہ جو وہ عمل کرے ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی پیروی کرو۔ یہ ایک معصومہ غیر معصومہ نے ان کے نقش قدم پر چل کے بتایا کہ دیکھو اگر ہمارے مالک روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، اگر وہ رائے خدا میں اپنی روٹیاں سائل کو دے رہے ہیں تو ہم بھی دے رہے ہیں، اگر وہ روزے پر روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی روزے پر روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے جناب فضہ کے اس عمل کو رائگاں نہیں کیا۔ ذکر فضہ سورہ دہر میں 3 مقام پر قیامت تک باقی رہے گا۔ تو یہ آل محمد عمل کر رہے تھے اور قرآن کی آیتیں ان کے فضائل میں نازل ہو رہی تھیں۔ قرآن کا پورا سورہ ان کے فضائل و مناقب کو بیان کر رہا تھا۔ پھر منزل آگے بڑھتی ہے، عمل یہ کریں، آیت اللہ نازل کرے، ان کا عمل اس لائق ہے کہ وہ قرآن کی آیت میں ان کی فضیلت کو بیان کرے۔ اور پھر میں جملہ عرض کروں گا کہ اللہ کو ضرورت تھی اس بات کی کہ جب تک کہ یہ عمل نہیں کریں گے اس وقت تک کہ آیت نازل نہیں ہو سکتی۔ پھر آئیے میں اہل بیت کے عمل کو پیش کر رہا ہوں۔ اگر یہ روزہ نہ رکھتے، اگر یہ سائل کو نہ دیتے تو پھر سورہ دہر کس کی تعریف میں نازل ہوتا؟ نازل ہی نہ ہو پاتا جب تک کہ یہ عمل کر کے نہ دکھاتے۔ سورہ رکا ہوا تھا کہ آل محمد اپنے کردار کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرے، اور جب وہ اپنا کردار کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے تب سورہ دہر نازل ہوگا۔ علی علیہ السلام پہلے سائل کو انگوٹھی دے دیں تب آیت نازل ہوگی۔ یہ آیت نازل ہی نہیں ہو پاتی اگر علی نماز کی حالت میں رکوع میں سائل کو انگوٹھی نہ دیتے۔ سورہ مائدہ 55 نمبر آیت جا کر اٹھا کر دیکھ لیں کس کی شان میں نازل ہوئی اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ، کلمہ حصر قرآن مجید میں کئی آیتوں میں کلمہ حصر آیا ہے۔ کلمہ حصر حصار کر دیا جا رہا ہے، 4 دیواری بنائی دی جا رہی ہے۔ اس فضیلت میں نہ کسی کو آپ داخل کر سکتے ہیں، اس فضیلت سے نہ اس کو آپ نکال سکتے ہیں جو اس کلمہ حصر میں گھرا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے آیت تطہیر پڑھ چکا، تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ آیت تطہیر بھی کلمہ حصر سے شروع ہو رہی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات محمد وعلیہ
بس اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت تم سے ہر رزق کو دور رکھے اور اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ سچ بتائیے یہ کلمہ حسر کے ساتھ آیت تطہیر نازل ہوئی تھی، کیا اب دنیا اس میں کسی کو شامل کر سکی یا جو اس میں تھے اسے کوئی نکال سکا؟ یہ کلمہ حسر کا فائدہ ہے۔ اسی طرح سے خداوند عالم اس سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے۔ کیا بات ختم ہو گئی؟ تمہارا سرپرست اللہ ہے، تمہارا حاکم اللہ ہے، یہیں پر بات کو ختم کر دیتا؟ نہیں، آیت یہاں پر تمام نہیں ہو رہی ہے۔ وَرَسُولَهُ، دیکھو اللہ تمہارا حاکم، اللہ تمہارا ولی، اللہ تمہارا سرپرست، وَرَسُولَهُ، اور اس کا رسول۔ میں کہتا ہوں کہ رسول پر آ کے بات ختم ہو جاتی، لیکن نہیں، رسول پر بات تمام نہیں ہو رہی ہے، پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے والذین آمنوا، وہ صاحبان ایمان، یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کب زکوٰۃ دیتے ہیں؟ وَهُمْ رَاكِعُونَ، جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ اب کیا مطلب ہوا؟ یہ ولایت صرف اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ ولایت صرف رسول کے لیے نہیں ہے۔ اس ولایت میں، یہ ولایت میں اللہ نے 3 کا ذکر کیا۔ پہلی ولایت اللہ کے لیے، دوسری ولایت اس کے رسول کے لیے، تیسری ولایت ان صاحبان ایمان کے لیے کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اب کلمہ صرف لا الہ الا اللہ پہ ختم نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر کلمہ یہاں پر تمام ہو جاتا تو ہم کہتے بس یہیں تک کہ ہے کلمہ، لیکن اللہ نے بات کو آگے بڑھایا۔ جب بات کو آگے بڑھایا تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ ولی کون ہے کہ جو نماز کو قائم کر رہا ہے اور زکوٰۃ دے رہا ہے حالت رکوع میں۔ صلوات محمد وآل محمد۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے، جو نماز کو قائم کر رہا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ ولی ہے۔ کلمہ حسر کے ساتھ وہ ولی ہے اللہ اور رسول کے بعد۔ اب تمام تاریخوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیروں کو دیکھ لیں، احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، کیا کوئی اور ہے کہ جو نماز قائم کر رہا تھا؟ کیا کوئی ہے اور کہ جو زکوٰۃ دے رہا تھا جبکہ وہ حالت رکوع میں تھا؟ اللہ کے اس ولی نے نماز کو اور زکوٰۃ کو ملا دیا، ورنہ پوری ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں جتنے بھی احکامات ہیں زکوٰۃ کے اور نماز کے وہ الگ الگ ہیں۔ نماز الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے۔ نماز پنجگانہ نماز، نماز ظہر عصر، نماز مغرب عشاء، نماز فجر، یہ روزانہ کی 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ اب مستحب نمازیں، نافلہ ظہر، نافلہ عصر، نافلہ مغرب، نافلہ عشاء، نافلہ فجر، نماز شب، اس کے علاوہ دوسری نمازیں، عید کی نماز، بقرعید کی نماز۔ عزیزوں، عید کی نماز، اس دن ایک زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ 2 طرح کی ہیں، ایک زکوٰۃ بدنی ہے،
ایک زکوٰۃ مالی ہے. زکوٰۃ مالی اپنے نصاب کے مطابق زکوٰۃ مالی کا ادا کرنا یہ واجب ہے. گوشت فند ہو، کاشتکاری کر رہا ہو، سونے چاندی کے سکے ہوں، کہیں سے دفینہ مل گیا ہو، یہ 9 چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے. کب واجب ہے؟ جب اس کی مقدار پوری ہو اور سال میں 1 مرتبہ. کاشتکاری والے بھی، گوشت فند والے بھی، سکے سونے چاندی والے بھی 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالنا یہ واجب ہے. ایک ہے زکوٰۃ بدنی، جس کو زکوٰۃ فطرہ کہا جاتا ہے. اس کے لیے حکم ہے کہ چاند رات، چاند ہونے کے بعد آپ زکوٰۃ فطرہ نکال سکتے ہیں، یا صبح نماز عید الفطر پڑھنے سے پہلے زکوٰۃ فطرہ نکال دیں. پہلے زکوٰۃ فطرہ نکال دیں، اس کے بعد نماز عید الفطر پڑھیں. لیکن ہمیں کوئی ایسی زکوٰۃ نہیں ملتی جو عام انسان نماز بھی پڑھ رہا ہو، زکوٰۃ بھی دے رہا ہو. لیکن قرآن نے اس عمل کو نماز کا جز بنا کر پیش کیا ہے کہ جس نے زکوٰۃ دی ہے وہ نماز کی حالت میں دی ہے. جس نے زکوٰۃ دی ہے وہ ایسی کنڈیشن میں تھا کہ جب وہ رکوع میں تھا، تو اب ڈھونڈ کر لائیے کہ وہ کون ذات ہے، وہ کون سی شخصیت ہے کہ جو نماز بھی پڑھ رہا تھا اور زکوٰۃ بھی دے رہا تھا. تو میں چیلنج سے کہتا ہوں سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کوئی اور نظر نہیں آئے گا. صلوات محمد و آل محمد. کوئی نظر نہیں آئے گا سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. تاریخ لکھتی ہے کہ جب علی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو دروازے پر ایک سائل آیا. آ کر اس نے سوال کیا، کسی نے اس کے سوال کو پورا نہیں کیا. وہ مسجد سے خالی ہاتھ واپس پلٹ رہا تھا. جاتے جاتے اس نے بارگاہ الہی میں شکوہ کیا، پروردگار میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. علی نماز پڑھ رہے تھے. ظاہر ہے کہ یہ نماز ہوتی ہے بارگاہ الہی میں حاضری. جب انسان نماز پڑھتا ہے تو دنیا سے تمام تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں. اس نے ادھر اس نے ہاتھوں کو بلند کیا اور نیت کی، تکبیرۃ الاحرام کہی، اللہ اکبر. اب ساری چیزیں منقطع، نہ آپ بول سکتے ہیں، نہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی اور کلام سن سکتے ہیں، بس اللہ کی طرف رجوع رہیں. آپ حضور قلب سے اللہ کی طرف لو لگائے رہیں. نماز کو جاری رکھیں. جے رکعت نماز پڑھنا ہے اس کو مکمل کریں. جب تشہد پڑھ کر سلام پھیریں گے تب نماز تمام ہوگی. اس نماز کے درمیان آپ نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کا جواب دے سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، نہ دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ بولے تو نماز باطل. اگر آپ نے قہقہا لگایا، ہنسے، نماز باطل. اگر آپ نے نماز کی حالت میں رونا شروع کر دیا تو نماز باطل. اگر آپ نے دائیں بائیں دیکھ لیا نماز باطل. یہ سب مبطلات نماز ہیں. یہ سب مبطلات نماز ہیں. نماز کی حالت میں یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں، کیونکہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے خالق کی بارگاہ میں ہوتا ہے. اب علی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور سائل بارگاہ الہی میں شکوہ کر رہا ہے. جب تک کہ سائل مسجد میں سوال کرتا رہا علی نے کوئی جواب نہیں دیا. اور جب وہ بارگاہ الہی میں شکوہ کر کے جانے لگا تو اب یہ کیسے ہوتا کہ جو بارگاہ الہی میں حاضر ہے اور ایک کمپلین پہنچی ہے،
ایک شکایت نامہ پہنچا ہے اور علی اس شکایت کو دور نہ کرے، لہٰذا آپ نے حالت نماز میں اپنا ہاتھ بڑھا دیا، ہاتھ یوں کیا، سائل سمجھ گیا علی ہمارے سوال کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ یوں کرنے سے نماز باطل نہیں ہوگی، اس لیے کہ نہ گھوم کے دیکھ رہا ہے، نہ بول رہا ہے، نہ قہقہا لگا رہا ہے، نہ گریہ کر رہا ہے، ہاتھ کا اشارہ کیا، سائل سمجھ گیا کہ علی ہمارے سوال کو پورا کر رہے ہیں، قریب آیا، انگلی میں انگوٹھی تھی اتار کر لے گیا، ادھر انگوٹھی لے کر گیا، ادھر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، رسول پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ صلوات محمد والے اب آپ دیکھیں، یہ ہے قرآن کی آیت، حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کو ولی کس نے بنایا؟ ہم نے، آپ نے، رسول نے؟ نہیں، رسول بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہ بربنائے رسالت کرتا ہے، جو کہتا ہے بربنائے رسالت کہتا ہے، وما ينطق عن الہویٰ کا مصداق ہے، اپنی خواہش نفسانی سے نہیں کہتا۔ اگر رسول یہ اعلان کر دیتے کہ دیکھو تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول میں ہوں اور تمہارا رسول یہ علی ہے، تو شاید دنیا نہ مانتی، تو اللہ نے کہا نہیں اے رسول تم نہیں کہو گے، ہم کہیں گے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ تو اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ علی کو ولی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو اب میں کیا کہوں؟ علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے، یہ ہے گواہی، یہ ہے شہادت۔ تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے میں ہمارا کلمہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ کلمہ ادھورا کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے آدمی دائرہ اسلام میں تو آ جائے گا، ایک غیر مسلم جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، تو اسے مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ظاہر ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اسلام کہتا ہے کہ صرف اللہ کی، ایک اللہ کی گواہی دو، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے وحدہ لا شریک کے۔ جب ایک اللہ کی گواہی دو گے تو اسی کے سامنے سر جھکاؤ گے، اسی کو اپنا خالق مانو گے، اسی کو اپنا رازق مانو گے، وہی تمہیں رزق دینے والا ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہ اپنے سامنے تمہیں سجدے کا حکم دیتا ہے، وہ اپنے سامنے تو وہ اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ تو اب سب سے پہلا کلمہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے بھی جب اسلام کا آغاز کیا تو مکے میں یہی جملہ کہا تھا، لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ اسلام کا پہلا کلمہ تھا، لیکن جو اللہ کی وحدانیت کو پہچانوا رہا تھا وہ خود کون تھا؟ وہ تھا محمد،
محمد کون؟ اللہ کا رسول۔ یہ گواہی کس نے دی؟ یہ گواہی کس نے دی کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ یہ گواہی دعوت ذوالعشیرہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دی۔ جس وقت 40 قبیلوں 40 افراد کو خاندان کے بلایا، دعوت کی اور رسول نے تقریر کرنا شروع کی۔ پہلے دن کسی نے نہیں سنا، دوسرے دن نہیں سنا، تیسرے دن ابو طالب نے ڈانٹ دیا، بیٹھو دیکھو میرا بھتیجا کیا کہنا چاہتا ہے۔ رسول کھڑے ہوئے، میں تمہاری طرف اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ اب پیغمبر اس مجمع میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے گا، جو میرے نبوت کی گواہی دے گا، وہ میرے بعد میرا وصی ہے، جانشین ہے، خلیفہ ہے، وزیر ہے، میرا بھائی ہے۔ یہ پہلی دعوت جسے دعوت ذوالعشیرہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ طبری جرمن میں چھپی ہے، اس جرمن کی چھپی ہوئی تاریخ طبری میں جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، صرف شیعوں کی تاریخ نہیں ہے۔ علامہ ابن جریر طبری یہ اہل سنت کے مورخ ہیں، اور پہلی تاریخ طبری، اس تاریخ طبری میں یہ واقعہ ذوالعشیرہ موجود۔ رسول پہلی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کہہ رہے جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے گا، میری رسالت کی گواہی دے گا، وہ میرا وزیر ہے، میرا بھائی ہے، میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے۔ 40 میں سے کوئی کھڑا ہو جاتا، کھڑے ہو کر گواہی دے دیتا، لیکن مجمع میں سناٹا۔ ایک 13 سال کا جوان کھڑا ہوتا ہے، کہتا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ رسول نے بیٹھال دیا، پھر آپ نے کہا، پھر علی کھڑے ہوئے، پھر رسول نے بیٹھالا، پھر آپ نے آواز دی، پھر علی کھڑے ہوئے۔ جب 3 مرتبہ حجت تمام ہو گئی، مجمع پر سناٹا رہا، اور ہر مرتبہ علی کھڑے ہوتے تھے، فرماتے تھے میں گواہی دیتا ہوں۔ اب رسول نے اس گواہی کو قبول کیا تو سب سے پہلے رسول نے کہا لا الہ الا اللہ تفلحو، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول کی گواہی کے بعد علی نے کہا محمد الرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ کلمہ جو آج مسلمان پڑھتے ہیں، یہ کس نے بنایا؟ ایک ٹکڑا رسول کا بنایا ہوا، دوسرا ٹکڑا علی کا بنایا ہوا۔ لیکن عزیزوں، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے۔ رسول دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کر رہے تھے کہ جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے گا، میری رسالت کی گواہی دے گا، میری نصرت و مدد کرے گا، وہ میرے بعد میرا وصی جانشین ہوگا۔ تو غدیر میں رسول نے کھڑے ہو کر فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا، اور جب خطبہ غدیر پڑھ چکے تو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ اب غدیر اب یہ غدیر میں کلمہ مکمل ہو رہا ہے، غدیر میں کلمہ مکمل ہو رہا ہے۔ پہلی تبلیغ لا الہ الا اللہ، دوسری گواہی محمد رسول اللہ، تیسری گواہی علی ولی اللہ۔ اب جو غدیر کو مانتا ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ گواہی
بنص قرآنی ہے، قرآن کے ذریعے سے ہے۔ ابھی میں نے آیت آپ کو پڑھ کر سنائی، انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ اب یہ کلمہ مکمل ہو رہا ہے، یہ کلمہ مکمل ہو رہا ہے۔ بس عزیزو، علماء نے لکھا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا وہ صرف مسلمان ہے، مومن نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلام کے دائرے تک پہنچا ہے، ابھی ایمان کی منزل میں داخل نہیں ہوا۔ جب وہ زبان سے اقرار کرے گا علی ولی اللہ، جب وہ علی ولی اللہ کہے گا تو یہ ایمان کا دائرہ ہے، ایمان کے دائرے میں داخل ہوگا اور مومن کہلائے گا۔ تو کلمہ اسلام کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ایمان کا کلمہ علی ولی اللہ۔ اب جس کو چاہے آدھا کلمہ پڑھ لے اور جس کا چاہے پورا کلمہ پڑھے۔ آدھا کلمہ پڑھے گا تو صرف دنیا تک، پورا کلمہ پڑھے گا تو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ صلوات محمد وعلیہ۔ لہذا ہم ولایت کو، علی علیہ السلام کی ولایت کو نہیں نکال سکتے، اس لیے وہ ہے قرآن کا جز، اور جس نے نکالا اس نے گویا قرآن کے اس آیت کے جز کو نکال دیا۔ میں بات صرف فرضی نہیں کر رہا ہوں، میں اس منبر سے دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ولایت علی جزو قرآن ہے، علی کو ولی اللہ نے بنایا۔ اسی لیے آج ہم اپنی کلمے میں ولایت کا ذکر کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں ولایت کا ذکر کرتے ہیں، اپنی اذانوں میں ولایت کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ شیعہ جو علی کو پہلا امام مانتے ہیں یہ ولایت علی کا ذکر کرتے ہیں، جو نہیں مانتا ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو مانتے ہیں ان کو کم سے کم علی کی ولایت کو نہ ہلکا سمجھنا چاہیے اور نہ علی کی ولایت کو اپنی عبادتوں سے نکالنا چاہیے۔ ابھی میں چند دن پہلے ایک نوجوان میرے سامنے آیا اور اس نے بمبئی کا ایک واقعہ بیان کیا، مجھے اس سے پہلے نہیں معلوم تھا۔ واقعہ سن کر مجھے افسوس ہوا، اس لیے کہ اگر یہ کام غیر شیعوں نے کیا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ جس نے غدیر کے پیغام کو بلا دیا اگر ان سے یہ واقعہ سرزد ہو تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شیعہ یہ کام انجام دے تو ہمیں اس پر اعتراض ہے۔ بمبئی میں مغل مسجد کے باہر گیٹ پہ آج سے 8 سال پہلے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ظاہر ہے کہ مغل مسجد ایرانیوں کی بنوائی ہوئی ہے، شیعہ کی مسجد ہے، جبکہ مسجد شیعہ سنی کی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ مسجد ہے اللہ کا گھر، خانہ کعبہ کی شبیہ۔ نہ مسجد شیعوں کی ہوتی ہے، نہ مسجد سنیوں کی ہوتی ہے، نہ وہابیوں کی ہوتی ہے، نہ دیوبندی کی ہوتی ہے۔ آپ جس مسجد میں چاہیں جا کر اللہ کی عبادت کریں۔ مسجدوں میں تفریق ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسجد کا مطلب ہے نماز پڑھنے کی جگہ۔ آپ جائیں نماز پڑھیں، عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ جب یہ میں نے سنا تو میری عادت یہ ہے کہ پہلے تصدیق کر لو بعد میں زبان پر لاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے وہ غلط بھی کہہ سکتا ہے،
اور قرآن نے یہی اصول بیان کیا ہے کہ اگر تمہاری طرف کوئی خبر آئے تو اس کی گواہی ہونا چاہیے، ایک کے کہنے سے نہیں مانو، کم سے کم 2 لوگ ہوں۔ تو میں نے فوراً مولانا عباس ارشاد صاحب کو فون کیا۔ ظاہر ہے کہ عباس ارشاد صاحب بمبئی میں عشرہ ثانی پڑھتے تھے، جا کر وہاں پر وہ مجلسیں پڑھتے تھے پورا عشرہ۔ پہلی تصدیق میں نے ان سے کی، کلکتے میں وہ اس وقت عشرہ پڑھ رہے ہیں گول کوٹھی میں۔ میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا مولانا عباس ارشاد صاحب یہ بتائیے کہ بمبئی میں مغل مسجد میں کیا وہاں کے دروازے پر پھاٹک پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ جب مسجد تعمیر ہونے لگی، گیٹ بننے لگا، تو وہاں کی کمیٹی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھوایا، علی ولی اللہ ہٹا دیا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، مرزا محمد اطہر صاحب جنہوں نے تقریباً 26 سال عشرہ پڑھا بمبئی کی مغل مسجد میں، ان سے شکوہ کیا، احتجاج کیا، حضور یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے، کلمے کو آدھا کیا جا رہا ہے، یا تو لکھا ہی نہ ہوتا، اگر لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ تو آپ کو ہٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو مسجد میں آپ کو پورا کلمہ لکھنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے علی ولی اللہ ہٹا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا۔ تو اطہر صاحب نے بھی احتجاج کیا۔ تو اس کے بعد وہاں کے منتظمین نے بینر بنوایا کپڑے کا، اور بینر پر وہ پورا کلمہ لکھوا کر وہاں پر ٹنگوا دیا۔ بس عزیزوں، یہ کام بمبئی میں ہوا۔ میں نے سنا، میں نے افسوس کیا، اور پھر میں نے بمبئی والوں سے بھی تصدیق کی۔ بہرحال ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، یہ علی ولی اللہ یہ ہے شیعوں کا خالص مسئلہ۔ جو شیعہ علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا وہ شیعہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ علی ولی اللہ ہے قرآن کی آیت کا جز، اور ہمارے کلمے کا ہے جز۔ کلمے میں علی ولی اللہ جز ہے، اذان اور اقامت میں جز نہیں ہے۔ استحباب کی نیت سے آپ نماز میں علی ولی اللہ کی گواہی دے سکتے ہیں، علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ اذان میں کہہ سکتے ہیں، اقامت میں کہہ سکتے ہیں، ثواب ہے۔ بس عزیزوں، احتجاج تبرسی، احتجاج تبرسی یہ ایک کتاب ہے ہمارے یہاں، بڑی زبردست کتاب ہے، ائمہ سے احتجاجات ہیں اس کے اندر۔ ایک روایت اس کے اندر موجود ہے ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اس روایت کو ہمارے بڑے بڑے جید علماء نے دلائل میں پیش کیا ہے، اس روایت سے استنباط کیے ہیں۔ اذان اور اقامت میں علی ولی اللہ کہنے کے لیے اس آیت سے استنباط کیا گیا ہے، بڑے بڑے جید علماء نے۔ حوالے موجود ہیں، جس کا چاہے آ کر دیکھ لیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے مولا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام شب معراج عرش پر گئے تو انہوں نے پیغمبر اسلام نے عرش پر لکھے ہوئے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور فلاں 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 خلیفہ۔ یہ جب چھٹے امام سے امام کے صحابی نے بیان کیا تو علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اچھا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ کلمے میں سے بھی میرے جد کا نام نکال رہے ہیں
اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا تو اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جب اللہ نے آسمان کو پیدا کیا تو اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جب زمین کو پیدا کیا تو اس پر لکھا, جب پہاڑوں کو پیدا کیا تو اس پر لکھا, جب سورج کو پیدا کیا تو اس پر لکھا, جب چاند کو پیدا کیا تو اس پر لکھا, جب کرسی کو پیدا کیا تو اس پر لکھا. یعنی جتنی چیزیں کائنات میں اللہ نے خلق کی ہے ہر ایک پر پورا کلمہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. صلوات محمد وآل محمد. عزیزوں, اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کا ارشاد جو اس کتاب احتجاج تبرسی میں موجود ہے اور راوی معتبر روایت ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ بڑے بڑے جید علماء نے اس کو استنباط میں لا علی ولی اللہ کے پیش کیا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ أَحَدَكُمْ, بس تم جب بھی عہدہ کرو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے کا, فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ امیر المومنین ولی اللہ, تو تم گواہی دو کہ علی امیر المومنین اور اللہ کے ولی ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارا آپ کا چھٹا امام امام صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. بس عزیزوں, چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا فَلْيَقُلْ, پس تم فوراً کہو. یہ فا جو ہے یہ علامت ہے فوراً کہنے کی. بس میں مجلس کو آخری منزلوں میں لے آیا. پھر آئیے غدیر کی طرف, اس لیے کہ ہمارے کیا جب اذان اور اقامت کہی جاتی ہے تو اس میں گواہی دی جاتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل. یہ گواہی ہمارے کیا نماز میں اور اذان میں اقامت میں کہی جاتی ہے. یہ بلا فصل کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ قرآن کی آیت میں علی کی ولایت کا ذکر آیا سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں, جس کی ہم گواہی کلمے میں بھی دیتے ہیں, اذان میں بھی دیتے ہیں, اقامت میں بھی دیتے ہیں. تو اب غدیر میں جب علی کی ولایت کا اعلان پیغمبر نے فرمایا تو وہاں پر کیا کہا؟ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بلا فصل مولا ہے. یہ بلا فصل کس چیز کا ترجمہ ہے؟ عربی میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے فا اور ایک ہے سما. سما کے معنی پھر اور فا کے معنی ہے فوراً. مثلا یہاں پر اعلان ہو کہ درگاہ میں نماز مغربین باجماعت ہوگی اور نماز کے فوراً بعد مجلس شروع ہو جائے گی, تو جب فوراً کہیں گے تو یہاں پر لفظ فا آئے گا. اور اگر بیچ میں گیپ ہوگا, تلاوت ہو, شاعر پڑھیں اور پھر مجلس کا آغاز ہو تو سما استعمال ہوگا. سما کے معنی ہے پھر, فا کے معنی ہے فوراً. پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد فلا 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 پھر علی ہوں گے, لفظ سما استعمال نہیں کیا, لفظ فا استعمال کیا. یہ لفظ فا جو ہے یہ بلا فصل کا ترجمہ ہے. یہ فا کے معنی بلا فصل کے ہیں, یعنی رسول بتا رہے تھے کہ علی میرے بعد بلا فصل خلیفہ ہیں, جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی میرے بعد بلا فصل مولا ہیں. بس ادھر میں دنیا سے جاؤں گا, علی جو ہے یہ میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے. صلوات محمد والے. بس عزیزوں, تو آپ اہل بیت کو قرآن سے نہیں نکال سکتے. ذکر آل محمد قرآن کا جز ہے, ذکر آل محمد قرآن کا جز ہے, اور کیوں نہ جز ہو. اس لیے پیغمبر نے فرمایا ہے حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہیں.
जिधर जिधर अली मुड़ेंगे उधर उधर हक जाएगा। ये ना देखना कि जंग जमल में एक तरफ अली हैं, एक तरफ उम्मुल मोमिनीन हैं और सहाबा किराम हैं। सहाबा रसूल के सहाबा, उम्मुल मोमिनीन रसूल की ज़ौजा। तो रसूल की ज़ौजा को देखकर, सहाबा को देखकर ये ना समझ लेना कि अली माज़ल्ला हक़ पर नहीं है। इसलिए रसूल ने पहले ही इरशाद फरमा दिया, हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। जिधर जिधर अली जाएंगे हक़ उधर उधर जाएगा। जंग जमल, मुझे तफसीलात में नहीं जाना है। इस जंग जमल में मुसलमान अली के मुकाबले पर आए, उम्मुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर आईं। इमाम मौलाए कायनात ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा हसन, पहले अपने बेटे मोहम्मद हनफिया से कहा, ए मोहम्मद हनफिया, जाओ जाकर इस जमल को पैर कर दो, इसके पैर काट दो ताकि जंग का खात्मा हो जाए। मोहम्मद हनफिया शुजा बहादुर अली के फर्जंद मैदान जंग में गए, हमला किया, लेकिन फौज जमल को, ऊंट को चारों तरफ से घेरे हुए थी। मोहम्मद हनफिया हल्के को तोड़ नहीं सके, हमला किया, नहीं पहुंच सके, वापस आ गए। एक मर्तबा इमाम अली ने आवाज़ दी, बेटा हसन, तुम जाओ, जाकर इस जमल को तय कर दो। नवासे रसूल अपने नानी के जमल को तय करने के लिए आगे बढ़ा, बता दिया कि देखो, नानी का एहतराम उसी वक्त तक के है जब तक वो हक के मुकाबले पर ना आए, और जब हक के मुकाबले पर आएंगे तो फिर एहतराम खत्म हो जाएगा। हसन मुश्तबा आगे बढ़े, हल्के को तोड़ा, तलवार निकाली, अब जो वार किया तो जमल के पैर कट गए, ऊंट गिरा, ऊंट से हौदा जमीन पर आया। मौला ने पहले ही एहतमाम कर दिया था कि मोहम्मद इब्ने अबी बकर को लेकर आए थे, यानी उधर बहन है और इधर भाई अली के साथ है। अबू बकर का बेटा मौलाए कायनात के साथ जंग जमल में आया है, और उधर मुकाबले पर अबू बकर की बेटी आयशा आई है। अबू बकर ने बढ़कर बहन को संभाला, अमारी से आवाज़ आई, ये कौन नामहरम है जो नामूस हरम, नामूस रसूल के हाथ लगा रहा है। आवाज़ दी, ए बहन, कोई और नहीं है, ये आपका भाई है, ये महरम है, नामहरम नहीं है। हसन मुश्तबा ने जमल को तय कर दिया, वापस आ गए। मौलाए कायनात के पास दोनों बेटे हैं, हसन मुश्तबा भी है, मोहम्मद हनफिया भी है। मौलाए कायनात ने देखा कि मोहम्मद हनफिया के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार हैं। समझ गए कि जो काम मेरा बेटा मोहम्मद नहीं कर सका वो हसन मुश्तबा ने अंजाम दिया। तो बेटे को तसल्ली देने के लिए आगे बढ़े, पुष्ट पर हाथ रखा, कहा कि मोहम्मद क्यों परेशान होते हो, तुम मेरे बेटे हो और हसन रसूल खुदा का बेटा है। यानी अब नाना के से इस्तदलाल करके बताया कि कुरान में अल्लाह ने अब नाना कहा था और रसूल अपने साथ अपने बेटों की जगह पर हसन मुश्तबा को लेकर गए थे। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीजों, तो ये हमारे आपके दूसरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं, जिन्होंने जंगे जमल में अपनी शुजाअत का मुजाहरा किया। मोहम्मद हनफिया जो काम ना कर सके वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया। उसी हसन मुश्तबा के बेटे का नाम है कासिम इब्ने हसन। हाँ अजीज़ों, आज आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उनके फर्जंद जनाब कासिम का पुरसा दे रहे हैं। तारीख लिखती है
کہ امام حسن علیہ السلام کے 20 اولادیں تھیں۔ کربلا کے میدان میں حسین 4 بیٹوں کو لے کے آئے اپنے بھائی کے۔ امام حسن علیہ السلام کے 4 بیٹے کربلا کے میدان میں آئے، 6 بیٹے آئے، 6 بیٹے کربلا کے میدان میں آئے، جس میں سے 4 بیٹے شہید ہوئے، 2 بیٹے بچ گئے، حسن مثنیٰ اور ایک اور بیٹا۔ یہ 2 بیٹے امام حسن علیہ السلام کے کربلا میں بچ گئے اور 4 بیٹے کام آئے۔ اس میں سے ایک فرزند جناب قاسم ہے، جن کی عمر 14 سال کی تھی۔ یہی وہ فرزند ہیں جن سے شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے امتحان لیا تھا۔ جب امام حسین کربلا کے شہیدوں کا ذکر کر رہے تھے، فہرست پڑھ کر سنا رہے تھے، تو 14 سال کے فرزند نے کھڑے ہو کر اپنے چچا سے سوال کیا تھا، چچا جان کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا بیٹا قاسم یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہا کہ چچا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کہا کہ بیٹا کل تم بھی مارے جاؤ گے اور تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی مارا جائے گا۔ جب اپنی خبر شہادت سنی خوش ہو گئے، لیکن جب جناب قاسم نے علی اصغر کا حال سنا تو غم زدہ ہو گئے۔ پوچھا چچا جان کیا یہ دشمن خیمے میں آ جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں میدان میں لے کر جاؤں گا۔ تو شب عاشور جناب قاسم کو معلوم ہو چکا ہے کہ میدان میں کل میں بھی مارا جاؤں گا، لیکن عاشورہ کو امام حسین جناب قاسم کو اجازت نہیں دیتے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، اے چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیں، اے چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کو رن میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ تو تاریخ نے لکھا کہ جناب قاسم خیمے میں آئے، ایک گوشے میں بیٹھ گئے، اپنا چہرہ اپنا منہ اپنے پیروں کے درمیان رکھ لیا، سوچنے لگے آخر کیا وجہ ہے کہ میرا چچا مجھے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک مرتبہ خیال آیا کہ آخری وقت میرے بابا نے مجھ سے وصیت کی تھی اور ایک تعویذ میرے بازو پر باندھا تھا، بیٹا قاسم جب کوئی سخت وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا اور جو اس میں لکھا ہو اس پر عمل کرنا۔ بس عزیزوں جناب قاسم نے اپنے بازو سے تعویذ کو کھول کر پہلے خود پڑھا۔ لکھا ہوا تھا قاسم روز عاشورہ کربلا کے میدان میں نہیں ہوں گا، لیکن میرا بھائی نرغ آدھا میں گھرا ہوگا۔ اے قاسم میری طرف سے اپنی جان اپنے چچا پر قربان کر دینا۔ بس عزیزوں یہ تحریر جناب قاسم نے پڑھی، کھڑے ہو گئے، خوشی خوشی چچا کی خدمت میں آئے، چچا جان اے چچا جان میرے بابا کی وصیت، میرے بابا کی تحریر۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور اپنے بھائی کی نشانی کو اپنے کلیجے سے لگا لیتے ہیں، اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ تاریخ جملے ہیں اتنا روئے، اتنا گریہ کیا کہ چچا بھتیجے غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ جناب قاسم کو بھی غش آ گیا، امام حسین علیہ السلام کو بھی غش آ گیا، اور جب غش سے فاقہ ہوا تو حسین کھڑے ہوئے، اے بیٹا اگر تمہارے باپ نے تم سے وصیت کی تھی تو کچھ مجھ سے بھی وصیت کی تھی، یہ کہہ کر ہاتھ پکڑ کر خیمے میں لائے، اپنے بھائی کے تبرکات کو نکالا، سر پر امامہ باندھا، دوش پر ادا ڈالی، گریبان کو چاک کیا، اور روایت لکھتی ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کبریٰ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے صیغ عرض جاری کیا،
ادھر سے دشمن نے للکارا کہ اے حسین کوئی ہے جو ہمارے مقابلے کے لیے آئے. جناب قاسم کہتے اے چچا اب مجھے اجازت دے دیں، اب ہم میدان میں جانا چاہتے ہیں. حسین نے قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا. ہاں ابھی عباس ہے، حسین ہیں، علی اکبر ہیں. قاسم چلے گریبان چاک. یہ کیوں چاک کیا؟ یہ علامت تھی یتیم ہونے کی، تاکہ دنیا کو بتائے کہ جو اب میدان میں آ رہا ہے یہ یتیم ہے میرے بھائی کا، اس کا باپ مر چکا ہے. بس عزیز و تاریخ لکھتی ہے کہ ایک چاند تھا جو خیمے سے نکلا اور شام کے بادل میں جا کر چھپ گیا. دشمن کہہ رہا ہے جناب قاسم کو دیکھ کر کہ ایک چاند تھا جو خیمے سے نکلا، شام کے بادل میں چھپ گیا. ہاں عزیزوں، جناب عباس علیہ السلام نے فن سپاہ گری سکھائی تھی جناب قاسم کو. جناب قاسم جنگ کرتے ہیں، بے مثال اپنے بابا کی شجاعت کا مظاہرہ کیا. جب پسر سعد نے دیکھا کہ یہ جوان اس طرح سے جنگ کر رہا ہے کہ لوگوں کے سر کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ ارزق شامی کو آواز دی، اے ارزق شامی، تم بھی یزید کے لشکر میں ہو، تم بھی یزید سے پیسہ لیتے ہو، کیا کس کام آؤ گے؟ جاؤ جا کر اس جوان کو قتل کر دو، اس کو اس کے ماں کے ماتم میں بیٹھال دو، اس کو ماں کے غم میں شریک کر دو. تو ارزق شامی جواب دیتا ہے یہ میرے خلاف ہے، میری توہین ہوگی کہ میں ایک بچے کے مقابلے پر جاؤں. میری گھاٹ بنی ہوئی ہے، میں 1000 لوگوں سے لڑتا ہوں، یہ 1000 سپاہیوں سے لڑنے والا شجاع بہادر ایک 14 سال جوان کے مقابلے پر جائے، یہ میرے لیے زیبا نہیں دیتا. میرے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا جائے گا جا کر اسے قتل کر دے گا. تاریخ لکھتی ہے ارزق شامی کا ایک بیٹا چلا، میدان میں آیا، جناب قاسم سے جنگ لڑی، جناب قاسم نے قتل کر دیا. دوسرا بیٹا بھیجا، وہ بھی مارا گیا. تیسرا بیٹا بھیجا گیا، وہ بھی مارا گیا. ارزق شامی نے اپنے چوتھے بیٹے کو بھیجا، وہ بھی واصل جہنم ہوا. ایک مرتبہ ارزق شامی خیمے میں آیا، زرہ پہنی، ہو سر پہ رکھا، تلوار حمائر کی، گھوڑے پر سوار ہوا، میدان میں آیا. اب ظاہر ہے ایک شام کا پہلوان 14 سال کے بچے کے مقابلے پر آیا ہے. تاریخ نے لکھا کہ حسین نے فوراً دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، آواز دی پروردگار قاسم کو اس دشمن کے مقابلے میں فتح کر، کامیاب کر، قاسم کو فتح نصیب ہو. ادھر حسین نے دعا کی، ادھر خیمے میں بیویوں نے آمین کہا. جناب قاسم کی تلوار چلی، ارزق شامی کے 2 ٹکڑے ہوئے. خیمے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ جناب قاسم نے اس نامی پہلوان کو قتل کر دیا. بس عزیزوں، اس کا قتل ہونا تھا. ایک مرتبہ پسر سعد نے حکم دے دیا، کیا دیکھ رہے ہو، چاروں طرف سے اس جوان پر پتھر برساؤ، چاروں طرف سے اس کو پتھر مارو. بس عزیزوں، ادھر پسر سعد کا حکم ہونا تھا. فوج نے چاروں طرف سے جناب قاسم کو گھیر لیا اور پتھر برسانا شروع کیے. جناب قاسم زخموں سے چور ہو گئے، گھوڑے سے زمین کی طرف چلے. آواز دی، یا اما ہو ادرکنی، اے چچا میری مدد کے لیے آئیے. اجرکم اللہ. تاریخ لکھتی ہے کہ جناب قاسم زخموں سے چور ہو کر زمین پر آ چکے ہیں. ایک شخص جناب قاسم کو قتل کرنا چاہتا ہے. حسین نے دیکھا، ایک مرتبہ حملہ کیا، قاتل قاسم پر وار کیا. اس کا ایک ہاتھ کٹا. جیسے ہی اس کا ایک ہاتھ کٹا، اس نے فوج کو مدد کے لیے بلایا. فوج چلی، گرد و غبار بلند ہوا. بس تاریخ لکھتی ہے کہ ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں جناب قاسم
جب ایک ٹاپ گھوڑے کی جناب قاسم کے جسم پر پلتی تھی تو جناب قاسم کہتے تھے آئے چچا مدد کے لیے آئیے، آئے چچا مدد کے لیے آئیے۔ لیکن جب حسین قاسم کے لاشے پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ قاسم کی روح جسم سے پرواز کر چکی ہے۔ بس عزیزو میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ ہاں عزیزو، تاریخ لکھتی ہے کہ حسین قاسم کے لاشے پر مرثیہ پڑھ رہے تھے، اے بیٹا قاسم، تم اپنے چچا کو مدد کے لیے بلاتے رہے لیکن تمہارا چچا تمہاری مدد کو نہ آ سکا۔ بس عزیزوں، حمید ابن مسلم کہتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین کھڑے ہو گئے، قاسم کا لاشا اٹھایا، گھوڑے پر سوار ہوئے، قاسم کے لاشے کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے، پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ جب قاسم میدان میں آئے تھے تو آپ کے پیر رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے، اور جب حسین لاش لے کر چلے تو زمین سے پیر خط دیتے جاتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے جناب قاسم کے لاشے کو اتنا طویل کر دیا تھا کہ سینے سے سینہ ملا تھا، پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے۔ جناب قاسم لاش قاسم کو خیمے میں لے کر آئے جہاں پر جناب صغرا بھی، جناب فاطمہ کبریٰ بھی تھی، بیویاں بھی تھی۔ آواز کہ لو دولہا آ گیا، زخموں سے چور، یہ سرخ پیرہن میں جناب قاسم آئے ہیں۔ عزیزوں، ادھر لاش قاسم خیمے میں پہنچی، ادھر بیویوں میں قرآن بپا ہوا، واہ قاسمہ، واہ قاسمہ کی آوازیں بلند تھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، طاب بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات۔